الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں حضرات، تدبر قرآن کے مبادی میں ہم نے اس بحث کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ قرآن عربی معلیٰ میں نازل ہوا ہے، یعنی اس زبان میں نازل ہوا ہے جو ام القری مکہ میں قریش بولی۔ اس میں ہم نے جن چیزوں کو بطور خاص موضوع بنایا ان میں ایک یہ چیز تھی کہ قرآن مجید نے اگرچہ اس زبان کو بہت اوپر اٹھا کر ادب کا ایک لافانی معجزہ بنا دیا ہے، لیکن اصل کے لحاظ سے یہ وہی زبان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قبیلے کے لوگ بولتے تھے۔ دوسری چیز ہم نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ زبان دور متوسط کی عربی سے اور موجودہ زمانے کی عربی سے بہت حد تک مختلف زبان ہے، اور اگر اس فرق کو نہ سمجھا جائے تو آدمی قرآن مجید کی بہت سی مشکلات کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکتا۔ یہ بحث پھر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے کی کہ اس زبان کی اگر تحقیق کرنا ہو تو اس کے ماخذ کیا ہے، یعنی قرآن مجید کی اس زبان میں زبان کے لحاظ سے کیا حیثیت ہے، حدیث کی کیا حیثیت ہے، کلام عرب کی کیا حیثیت ہے، اور اگر ان کی مراجعت کرنا پیش نظر ہو، اس لفظ سے تو اب آپ واقف ہو چکے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو دیکھنا پیش نظر ہو، رجوع کرنا پیش نظر ہو، تو اس میں کیا کیا کتابیں اور کیا کیا ذخائر ہیں جن کا بطور خاص مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس باب کے آخر میں یہ چیز بھی زیر بحث آئی کہ جہاں تک کلام عرب کا تعلق ہے، یعنی عربوں کی شاعری اور ان کے ادب کا تعلق ہے، تو اس کی صرف یہی اہمیت نہیں ہے کہ ہم اس میں زبان کی تحقیق کے لیے رجوع کرتے ہیں، بلکہ عربوں کی ثقافت کو، عربوں کی تہذیب کو، عربوں کی روایات کو سمجھنے کے لیے بھی سب سے زیادہ مواد ہم کو اسی کلام میں ملتا ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید ہو یا کوئی کتاب، جب وہ زندہ کتاب کی حیثیت سے مخاطبین سے گفتگو کرے گی تو ثقافت، تہذیب، روایت، قصے، کہانیاں، ادب، یہ ساری چیزیں اس میں کسی نہ کسی درجے میں زیر بحث آ جائیں گی۔ یعنی اگر ایک بات لوگوں میں معروف ہے، وہ اس کی تفصیلات سے واقف ہے، اور آپ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری کہانی نہیں سناتے۔ یعنی اگر مخاطبین واقف ہیں تو بس آپ ایک طرح سے گزر جائیں گے وہ بات کہتے ہوئے، یا دو لفظوں میں اس کو بیان کر دیں گے۔ آدمی کو اگر یہ سارا پس منظر معلوم نہیں ہے تو وہ بعض چیزوں کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کر سکے گا جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے۔ یہ تو مختصر الفاظ میں اس بحث کا خلاصہ ہے جو ہم نے عربی معلیٰ کے زیر عنوان مبادی تدبر قرآن میں پڑھی۔ میں نے اس کے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ اگلے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو نشستوں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کیا فرق ہے جو اس زبان میں اور جو عربی اب بولی جاتی ہے یا جو عربی دور متوسط میں لوگ لکھتے رہے ہیں واقع ہو جاتا ہے، وہ کیا فرق ہے۔ یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ اگر سارے مخاطبین عربی زبان کے جاننے والے ہوں، اس کے ادب سے واقف ہوں، تو پھر تو اس ہر پہلو کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں موجود لوگوں کی چونکہ یہ نوعیت نہیں ہے، تو میں اس میں سے چند نمایاں چیزوں کو واضح کروں گا جو عام لوگ کہی جا سکتی ہیں، اور یہ کوشش کروں گا کہ چونکہ زبان کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے جس حد تک اس کی تفصیل ممکن ہو سکے کر دوں۔ مجھے اس میں جن کیٹیگریز کو زیر بحث لانا ہے اور جو میرے خیال کے مطابق یا میرے علم کی حد تک غیر طور پر متاثر کرتی ہیں وہ 6 ہیں، باقی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔
یعنی اگر لطیف چیزوں کا استقصاء کیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی سب چیزوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو بیان کیا جائے. اگر لطیف چیزوں کا استقصاء کیا جائے تو میں نے عرض کیا تھا کہ پھر سویرا ہو جائے گا. تو وہ چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہیں جس سے ایک عام آدمی بھی اس فرق کو کسی حد تک محسوس کر سکتا ہے یا اپریشیٹ کر سکتا ہے، میں اپنی بحث کو وہاں تک محدود رکھوں گا. عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی مزید تفصیل جاننا چاہیں گے تو وہ الگ سے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ظاہر ہے بحث و نظر کو خاص سطح تک محدود رکھنا ہے. یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے اس کتاب کی ابتدا ہی میں ایک آیت کا مطالعہ کیا تھا اور ایک دو نشستوں میں اس کا مطالعہ کیا تھا. یہ وہی آیت ہے جس میں دین کے ماخذ بیان کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ دین کا کانٹینٹ فی الواقع کیا ہے اور کس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ہے. یہ بات یاد ہوگی کہ اس میں ہم نے ایک لفظ کا مطالعہ کیا تھا، الکتاب. یعنی اگرچہ بہت سی چیزوں کو دیکھا تھا لیکن ایک لفظ کا خاص طور پر مطالعہ کیا تھا، الکتاب. پہلی کیٹیگری لفظ کے استعمال کا ایک خاص مزاج ہے. یعنی مجھے جن چیزوں میں فرق یا امتیاز واضح کرنا ہے اس میں پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ لفظ کے استعمال کا ایک خاص مزاج ہے. لفظ وہی ہے، اب بھی لغت میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے استعمال کا وہ طریقہ قرینہ جو قرآن مجید کی زبان کے زمانے میں اختیار کیا جاتا تھا اس میں تغیرات آ گئے. یہ تغیرات بعض اوقات ایسی سنگین صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. چنانچہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ کتاب کا لفظ میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید میں کئی معنی ہوا ہے. یعنی رسالے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جو خط بھیجتے ہیں، آج کل رسالہ کہتے ہیں اس کو، عربی میں خط بھیجتے ہیں کسی کو، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ جس کو آپ کتاب کہتے ہیں اردو میں، اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ قانون اور نوشتہ خداوندی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس قانون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں، اور اس قانون کے لیے بھی ہوا ہے جو اس کائنات میں کار فرما ہے. جس طرح ہم سائنس کے قوانین بولتے ہیں تو سائنس کے قوانین جب بولا جاتا ہے لفظ تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ قوانین جو اس کائنات میں کار فرما ہے، جن کے مطابق اس کا پورا نظم چل رہا ہے. تو یہ ان سب معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. اچھا، اب قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس سٹیٹمنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیجئے. کیا یہ لفظ بعد کے زمانوں کی عربی میں بھی اسی تنوع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ ایسا نہیں، یعنی اس تنوع کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. یہ معنی لغت میں مل جائیں گے. ایک چیز ہے کہ آپ کا عمومی استعمال کیا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ خود اس آیت میں کیا ہوا ہے. یعنی اس آیت میں بھی یہی ہوا ہے کہ چونکہ کتاب کے لفظ پر زیادہ غلبہ اس چیز کا ہو گیا کہ اب وہ کتاب کے معنی میں ہوتا ہے، تو جہاں وہ لفظ آتا ہے زبان کے اس لفظی تنوع کو قرآن کا مفسر نظر انداز کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ اس زمانے میں کھڑے ہو کر دیکھیں یا مثال کے طور پر 7ویں صدی میں کھڑے ہو کے دیکھیں یا 3ری 4تھی صدی میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو بابل وحلا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پہلی نظر میں جیسے ہی رجوع کیا تو جو چیز سامنے آ گئی. بابل وحلا آپ یہ محسوس کریں گے کہ بس کتاب ہے. چنانچہ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ باور کرانے کے لیے مجھ کو کئی گھنٹے بحث کرنی پڑی کہ کتاب یہاں کتاب نہیں. یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا لفظ اپنے جس تنوع پر کھڑا تھا اور وہ اس زمانے کی زبان میں بہت عام تھا. یعنی جیسے ہی آپ یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو یہ باور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اچھا کتاب کا لفظ قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا ذہن جو اس کے گرد و پیش میں معمولات ہوتے ہیں لفظوں کو بولنے کے، انہی کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. اور اگر آپ قرآن کی زبان میں جیتے ہو، یعنی اس زبان کے اندر آپ نے ریاض کیا ہو، کوئی 10-20 سال اس میں گزارے ہوں، تو پھر اس کے بعد یہ بات کہ یہ یہاں استعمال نہیں ہوا اس معاملے میں، یہ اجنبی ہو جاتی. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی اس بات کی جس کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور چونکہ اس پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے کہ اتنے تنوع کے ساتھ قدیم زبان میں موجود تھا. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر
لوگ آپ عام کتابیں پڑھیں عربی زبان کے بارے میں وہ کتاب ہو تو اس میں عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اس میں تلوار کے 200 نام ہیں، اس میں اونٹ کے 150 نام ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں. یعنی عربی زبان الفاظ کی کثرت کے لحاظ سے، عربی زبان کی میں بات کروں جو قرآن کی زبان ہے، الفاظ کی کثرت کے لحاظ سے بہت مختصر زبان ہے. یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو گھوڑے تلوار اور اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں، میں ہمیشہ لوگوں کو متنبہ کیا کرتا ہوں کہ اور تھا ہی کیا نام رکھنے کے لیے. اس لیے کہ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہر تیسرے دن ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے اور ہمیں اس کو نام دینا پڑتا ہے. مثلا انگریزی زبان میں اس وقت جتنا غیر معمولی تنوع ہے نئی چیزوں کے ناموں کے لیے، وہ شاید دنیا کی کسی زبان میں رہا ہو. یعنی ہر چیز کے لیے آپ نام دینا پڑتا ہے. وہاں چیزیں ہی 10 ہیں، تو آپ چاہیں تو اونٹنی اگر لمبی گردن والی ہو نام دے لیں، چھوٹی گردن والی تو اور نام دے دیں، بچہ جن کے بیٹھی ہے تو اور نام دے دیں، جننے والی ہے تو اور نام دے دیں، چل رہی ہے تو اور نام دے دیں، بیٹھی ہوئی ہے تو اور نام دے دیں، موٹی ہو تو اور نام دے دیں، چھوٹی ہو تو اور نام دے دیں، ماں ہو تو اور نام دے دیں. تو آپ چاہیں تو 200 نام دے دیں. لیکن ہے کیا آپ کے پاس نام دینے کے لیے؟ اس کے بالکل برخلاف جیسے عام طور پر لوگ تاثر دیتے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ ایک بالکل اوریجنل زبان ہے. جیسے کہ زبان پیدا ہوتی ہے، بہت کم الفاظ ہیں لیکن بہت زیادہ شیڈز میں، یعنی صورتحال یہ ہے. اچھا، یہ جیسے جیسے زبان کا کینوس وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی جب زبان کے لیے چیزیں ہیں تو وہ کم الفاظ سے بہت زیادہ مدعا ادا کرتی ہے. یہ عبرانی میں بھی ہے، یہ سنسکرت میں بھی ہے. یعنی جن زبانوں کو، قدیم زبانوں کو میں جانتا ہوں، ان سب میں کم و بیش یہی صورتحال ہے. سنسکرت زبان میں بھی بالکل ایسے ہی کہ آپ کے پاس بہت تھوڑے الفاظ ہوتے ہیں لیکن ہر لفظ اتنے زیادہ پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کے لیے اس تنوع کو گرفت میں لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہی صورتحال قدیم عربی میں ہے، یہی صورتحال عبرانی میں ہے، ہبری میں بھی یہی صورتحال ہے. یعنی وہ زبانیں جو زبانوں کے اختلاط سے نہیں بنی، جن کو تمدن سے واسطہ نہیں پڑا، جن کو بہت زیادہ چیزوں کو نہیں دیکھنا پڑتا. صحرا میں ہے، صحرا ہے، اونٹ ہے، اوپر آسمان ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، تو بے شک ایک بی بی ہی کے 1000 نام رکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لیکن یہ کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ الفاظ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ جیسے جیسے تمدن بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ چیز بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. عربی زبان، قرآن کی زبان کا ایک مسئلہ یہ ہے، یعنی اس کے اندر لفظ ایک ہوگا اور وہ اتنے زیادہ پہلوؤں سے استعمال ہو رہا ہوگا اور ایسے معروف طریقے سے استعمال ہو رہا ہوگا کہ جب آج کی عربی سیکھنے والا ایک آدمی اس کے معروف معنی سے اپروچ کرتا ہے تو بعض اوقات اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ معنی کیسے ہو سکتے ہیں. یعنی ایک بڑی مشکل جو لفظ میں ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا الکتاب کے حوالے سے. اسی طرح دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک اور لفظ کی، بہت عام لفظ ہے لیکن آپ یہ کہ اس میں قرآن مجید نے کیا مسائل پیدا کر دیے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے پاس وہ ہے یا نہیں. یہ قرآن سورہ ہے، سورہ بلد. اس میں انہوں نے اس کو نقل کر دیا ہے، اسے نکال لیجئے. سورہ کا نمبر 90 ہے. قرآن مجید میں آخری صورتوں میں سے ہے. سورہ اگر آپ نے نکال لی ہے تو یہ دیکھیے ایک بالکل عام لفظ ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لفظ جس طریقے سے استعمال کرتا ہے قرآن مجید اور جو اب نہیں طریقہ رہا، اس سے کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ شروع سے سورہ کو پڑھیں تو ایسے ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، نہیں میں اس شہر ہی کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اور اے پیغمبر تم اسی شہر میں رہتے ہو، اور والد اور اس کی اولاد کو بھی. یہ تو پہلی 3 آیات کا ترجمہ ہے. اس کے بعد آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. اس میں جو لفظ استعمال ہوا وہ خلقنا، آپ کی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. خلق، خالق، پیدا کرنے کے معنی میں ہے.
عربی زبان میں جو ورب کی شکل بن جاتی ہے، ہم نے پیدا کیا تو وہ بن جائے گی خلقنا. لفظ وہی ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ خلق بھی آپ بولتے ہیں، مخلوق بھی اس سے بولتے ہیں، خالق بھی اس سے بولتے ہیں. یہ الفاظ تو اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں، وہی لفظ ہے. یعنی اس کے لیے جو ورب ہے خلقہ ہے، اور جب ہم بولتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا تو بن جاتا ہے خلقنا. اب یہ لفظ پیدا کیا ہے، جو بعد کی زبانیں ہیں وہ اس کے مختلف شیڈز کے لحاظ سے، بعد کی زبانیں اس پر عربی کی جو بعد کی صورتیں ہیں، مختلف شیڈز کے سے نئے نئے لفظ پیدا کرتی جا رہی ہیں. یعنی اب اگر مثال کے طور پر طه حسین لکھیں گے دور متوسط میں، تو وہ اس لفظ کو ان تمام پہلوؤں سے نئے نئے اساليب کرتے چلے جائیں گے، اور اس میں ہمارے پاس 10-15 الفاظ ہوں گے مختلف چیزوں کو بیان کرنے کے لیے. لیکن عربی زبان میں یا قدیم عربی زبان میں میں اس لفظ کے ایک خاص اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ اب ایسے نہیں بولا جاتا. یعنی جاتا سے میری مراد یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے ایسے نہیں استعمال کیا جاتا. خلقہ کا فعل میں نے اس لیے منتخب کیا کہ عام لفظ ہے، اب بھی عربی زبان میں اسی طرح موجود ہے، اب بھی پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا خاص شیڈ ہے. اور وہ شیڈ کیا ہے؟ یعنی اس آپ آیت کو اگر پڑھیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا تو وہ بڑی مشقت میں تھا. یہ بالکل ہم نے انسان کو پیدا کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا، ہم نے پیدا کیا انسان کو، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تو اس وقت وہ بڑی مشقت میں تھا. یہ اس کا لفظی مفہوم ہے. اب بظاہر جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو اس وقت انسان بڑی مشقت میں تھا. ایک تقریر اس پر کی جا سکتی ہے، معیشت کے اسباب نہیں تھے، یک بیک انسان نے آنکھ کھولی، باقی زمین کے اندر سے اس کو اپنے لیے غذا بھی تلاش کرنی تھی، اسی میں رہنے کے سامان بھی پیدا کرنے میں بڑی مشقت میں تھا انسان. دوسری ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو ہم نے اب جب پیدا کیا ہے، ہوتا ہے نا پیدا، تو اس وقت بڑی مشقت میں ہوتا ہے. یعنی اب بھی تو انسان کی پیدائش ہوتی ہے. انسان کی ایک پیدائش وہ ہے جو اس وقت ہوئی جب سیدنا آدم نے اس دنیا کی ابتدا کی، ایک پیدائش وہ ہے جو اب ہے. اچھا، یہ دوسری بات جو ہے یہ بہت مشکل سے باور کر سکتا ہے آدمی. اس کی وجہ یہ کہ اس میں مشقت میں ماں ہوتی ہے، پیدا ہونے والا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے بظاہر لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی خاص بات بنتی نہیں. اچھا، اب آپ اس آیت کو، ظاہر ہے کہ یہ آیت ایک سورہ کے اندر ہے، اس کو آگے پیچھے سے رکھ دیجئے. بھئی انسان کو ہم نے پیدا کیا تو اس وقت وہ بڑی مشقت میں تھا. لفظی ترجمہ یہی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بالکل لٹرل مفہوم اس کا سامنے رکھ لیجئے. اب آگے پیچھے سے اس کو دیکھیے. نہیں، میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. شہر سے مراد ظاہر ہے کہ سوائے مکہ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. یعنی اس میں بحث نہیں ہو سکتی نا، مخاطب کے لیے یہی شہر ہو سکتا ہے. شہر مکہ کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. اچھا، اگر کوئی ابہام تھا تو اگلے جملے نے دور کر دیا، اور پیغمبر تم اسی شہر میں رہتے ہو. یعنی اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا نیو یارک کا ذکر ہو رہا ہے، بہرحال مکہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا، پھر والد وما ولد، اور باپ اور اس کی اولاد کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. تو شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، باپ اور اس کی اولاد کو. آپ کے سامنے جو ترجمہ پڑا ہوا ہے یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ عام رائج ترجمہ، اور میں نے خاص طور پر تاکید کر دی تھی کہ وہی دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آدم اور اس کی اولاد. اگر آدم اور اس کی اولاد مراد ہے تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ پھر اس دونوں باتوں کا کیا تعلق ہے. اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اور آدم اور اس کی اولاد کو پیش کرتا ہوں، تو آدم اور اس کی اولاد تو سارے انسان ہیں. تو کیا پہلو ہے؟ آپ جب کسی چیز کو گواہی میں پیش کرتے کوئی بات کہتے ہیں نا. تو میں اس پر ابھی دلائل نہیں دیتا، میرا جو نقطہ نظر ہے وہ میں نے البیان میں بیان کر دیا. والدین وما ولد، یعنی باپ اور اس کی اولاد کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، یا ابراہیم اور اس کی اولاد. اس شہر میں سیدنا ابراہیم سے ابتدا ہوئی ہے اور ان کی اولاد ہے بنی اسماعیل جو وہاں آباد ہے. شہر کی مناسبت سے یہی موزوں ترین تعبیر ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے.
اب اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کیونکہ مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی. یہ پیچھے آ گیا. اچھا یعنی شہر گواہی میں پیش کیا جا رہا ہے اے پیغمبر تم اسی شہر میں رہتے ہو, یعنی تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے یہ شہر, نہ اس کی تاریخ تمہارے لیے اجنبی ہے. درمیان کے جملے کا مطلب یہ ہے, یہ بتانا پیش نظر نہیں ہے کہ تم رہتے ہو, یہ تو معلوم ہے کہ رہتے ہو. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میں اس شہر لاہور کو گواہی میں پیش کرتا ہوں, آپ کے لیے کوئی اجنبی شہر نہیں, آپ اس پہ رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں یہ کیسا شہر ہے. وانت حلم بہذا, اس کی تاکف ہے. والد وما ولد, اور ابراہیم اور اس کی اولاد کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. یعنی اس شہر مکہ میں سیدنا ابراہیم کا مشہور واقعہ نا, اسماعیل کو لا کے انہوں نے آباد کر دیا وادی غیر ذی زرع میں. اس کے بعد ان کی اولاد اس شہر میں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2000 سال کے بعد کم و بیش بعثت ہوئی. اچھا اب آگے دیکھیے, ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا, کہتا ہے میں نے بہت مال لٹا دیا. تو صاف معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ جو آخر کے جملے ہیں یہ بھی ہر انسان پر نہیں بولے جا سکتے, یعنی ہر انسان اس صورتحال سے دوچار نہیں ہے. اچھا اب اگر آپ نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ بعد کا جملہ جو ہے وہ ہر انسان سے متعلق نہیں ہو سکتا, اوپر جو گواہی پیش کی جا رہی ہے وہ شہر مکہ کی ہے اور ابراہیم اور اس کی اولاد کی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اس کو کیسے لیتا ہوں, یہ اس زبان کا مسئلہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے اس شہر میں انسان کو پیدا کیا, کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. کیا مطلب؟ یعنی جب اس کی ابتدا یہاں سے, جب ابراہیم اور اسماعیل جو تھے وہ اس شہر میں اپنی زندگی شروع کر رہے تھے تو اس وقت بڑی مشقت میں تھے. اس وقت ایک وادی غیر ذی زرع میں ان کو آباد کر دیا گیا تھا. اس وقت ان کے لیے کوئی زندگی کے سامان نہیں تھے. ابراہیم یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا سرزمین پر آباد کر دیا ہے. اور پھر یعنی اتنی رفاہیت حاصل ہوئی کہ اب کہتا ہے کون ہے جو میرے اوپر گرفت کرنے والا ہے. تو عرب کی جو وہ ایلیٹ ہے قریش کی, وہ اصل میں مسئلہ وہ ہے. لیکن خلقنا استعمال کس معنی میں ہوا ہے؟ نہ یہ آدم کے زمین سے پیدا ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے, نہ بچے کے موجودہ تولد کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب یہ جو خلقہ کا شیڈ ہے یہ بات کی زبان میں استعمال نہیں ہوتا. ہم نے انسان کو اس سرزمین میں پیدا کیا, بولیں گے نا, ہم نے جب انسان کو مہنجو داڑوں میں پیدا کیا, اگر میں اپنی بات واضح کر سکا ہوں تو یہ اصل میں پیدائش کے کسی پہلو کی طرف اشارہ ہی نہیں کر رہا, بلکہ انسان یا ایک قوم کی جو ابتدا ہوتی ہے کسی جگہ پر اس کو بتا رہا ہے. یہ جو پہلو ہے یہ نہیں ہوتا ہماری موجودہ زبان میں, یہ چیز نہیں ہوتی. یہ لفظ کا ایک خاص پہلو ہے, یعنی لفظ خلقہ اس طریقے سے ہم اپنی اردو زبان میں تھوڑا سا کرینہ پیدا کر کے استعمال کر لیتے ہیں. مسلمان قوم کی پیدائش سرزمین عرب میں ہوئی ہے, بولتے ہیں نا, یہ مسلمان قوم کی پیدائش سرزمین عرب میں ہوئی ہے. جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی مسلمان قوم کا ماں کے پیٹ سے تولد, یہ پیدائش کا بالکل ٹھیک وہ مفہوم ہے جو یہاں خلقنا میں استعمال ہوا. اچھا اب اگر یہ چیز جو ہے اس کو آدمی نہ اپریشیٹ کرتا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اس آیت کے تحت جو کچھ مفسرین نے لکھنا پڑھ لی, اس لیے کہ یا تو آدم پیدا کرنا پڑے گا مشقت میں, یا بچہ پیدا کرنے کا پڑے گا مشقت میں. تو یہ لفظ کے استعمال کا ایک خاص پہلو ہے. اچھا یہ ایک لفظ کی میں نے مثال دی, ایسے دسیوں الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ جو اسی طریقے سے اپنا ایک مخصوص شیڈ رکھتے ہیں, لیکن آدمی چونکہ اسی خلقنا سے واقف ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا ہوئے تھے, تو وہ اس خاص پہلو کو اپریشیٹ نہیں کر پاتا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کلام آگے سے اور پیچھے سے بے ربط ہو جاتا ہے. یعنی اب دیکھیے نا کہ میں اس کو جب ترجمہ کروں گا تو یہ کر دوں گا کہ نہیں, میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اور اے پیغمبر تم اسی شہر میں رہتے ہو, اور والد باپ اور اس کی اولاد کو گواہی میں پیش کرتا ہوں, ہم نے اس سرزمین میں انسان کو پیدا کیا تو اس وقت وہ بڑی مشقت میں. اب اس کا حال یہ ہے کہ یہ کہتا ہے, خیال کرتا ہے کہ اب اس پر کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے. کہیے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو, تو کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا. کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ یعنی اب وہ ایک یوں سمجھے کہ قریش کے جو سردار ہیں ان کی سرکشی کے اوپر سورہ شروع ہو گئی. اس نے اس شہر کے اندر جو کچھ گزر رہا ہے اس کو
بنیاد بنایا ہے اور بات کو آگے بڑھا دیا ہے. تو یہاں اب دو کام ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے انسان بھی میرا اور آپ کا انسان نہیں رہا, سمجھ رہے نا یہ بات, اور خلقنا بھی وہ پیدائش کے مفہوم میں نہیں رہا. تو یہ ایک دوسری مثال ہوئی. اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیے ایک اور پہلو اسی لفظ کا. یہ سورہ 3 ہے, اس میں بھی یہ فعل بالکل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, یعنی تین گواہی دیتا ہے اور زیتون گواہی دیتا ہے اور طور سینا گواہی دیتا ہے, یہ شہر امن گواہی دیتا ہے. اس میں بھی ان جو گواہی جن چیزوں کی پیش کی گئی ان کی طرف تھوڑا سا میں اپنی تحقیق کی روشنی میں اشارہ کر دوں, اس لیے کہ سورہ کا یہ پہلو اس وقت زیر بحث نہیں ہے. یعنی تین اور زیتون, سیدنا مسیح علیہ السلام جب آئے ہیں ناصرہ سے یروشلم میں, تو جس پہاڑ پر انہوں نے قیام کیا یہ کوہ زیتون ہے, اس کا بائبل میں آتا ہے. اور یہ جو کوہ زیتون ہے اس کے بالکل دامن میں ایک گاؤں آباد ہے جس کا نام تین ہے, اس کا ذکر بھی بائبل میں. تو یہ گویا تین اور زیتون جو ہے اسی گاؤں میں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہے کہ جا کر دیکھو کہ جس گدھے کو نہیں جوتا گیا وہ میرے لیے لے آؤ. یہ اگر آپ انجیل پڑھیں تو اس میں واقعہ ہے وہ, یعنی ان کی ناصرہ سے آمد یروشلم میں, اس کا بھی پہلا مستقر یہی ہے. اور پھر اس کے بعد جب ان کے بارے میں ان کی قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کو سولی دے دے گی, تو انہوں نے آخری رات اسی کوہ زیتون پر گزاری ہے, اسی تین کے پاس, یہی وہ مناجات کرتے رہے ہیں. تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور لے جائے جا رہے تھے اور بنی اسرائیل کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ رہی تھی اور ایک نئی امت پیدا ہو رہی تھی جو مسیحی امت ہے. اب تو دنیا میں سب سے بڑی مذہبی امت ہے, یہ امت جب رہی تھی تو اس کا مقام پیدائش جو ہے وہ تین اور زیتون ہے, یہ اس جگہ پیدا ہو رہی تھی. اور بنی اسرائیل کا مقام پیدائش طور سینا, اور بلد امین بنی اسماعیل کا مقام پیدائش یعنی مکہ. بلد امین کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی نا. تو اب آپ دیکھیے کہ ترتیب بالکل سعودی ہو گئی. سعودی کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے اوپر کو ہو گئی, یعنی سب سے جو آخری امت ہے وہ مسیحی ہیں, اس کے اوپر یہود, اس کے اوپر سیدنا ابراہیم یعنی بنی اسماعیل. تو اس ترتیب سے قرآن مجید نے ان تینوں امتوں کے مقام پیدائش کی گواہی پیش کر کے یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یعنی ان امتوں میں سے جب بھی انسان کی پیدائش ہوئی, جب ان امتوں کی پیدائش ہوئی, دوسرے لفظوں میں یوں کہیے تو اس وقت تو اخلاقی لحاظ سے بہت اعلیٰ تھی, کوئی شک تو نہیں ہے نا. یعنی بنی اسماعیل بھی اخلاقی لحاظ سے مقام پر فائز تھے, بنی اسرائیل بھی اخلاقی لحاظ سے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے, بنی اسماعیل اور یہود سب. یعنی جب یہ پیدا ہوئی ہے تو تب تو یہ امتیں جو ہیں یہ بڑے غیر معمولی مقام سے انہوں نے شروع کیا ہے. تو ان کی پیدائش کے وقت حالت کیا تھی اس کو بیان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور پھر اس کے بعد ان امتوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے آپ کو پستیوں میں گرایا اور خدا نے بھی ان کو پستیوں میں گرا دیا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ خلقنا پھر وہی اسی مفہوم میں استعمال, یعنی وہی جو مدعا وہاں ہے نا, وہاں بھی ایک قوم کی پیدائش کے معنی میں استعمال ہو گیا, اور یہاں بھی ان اقوام کی یا ان امتوں کی پیدائش کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے. تو یہ وہی فعل ہے کہ جو اس شیڈ کے ساتھ قرآن مجید میں اور بھی 10-15 مقامات پر اسی طرح کے پہلو سے استعمال ہوا ہے. یہ اس زبان کا ایک پہلو ہے لفظ کے لحاظ سے. اس کے بعد ایک دوسری چیز جو لفظی کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ حرف ہے. جیسے ہم نے پھر اسی بحث کو تازہ کیجئے, اس لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مجھے زیادہ سمجھانے کے لیے اور مثال نہیں دینی پڑے گی. وہی جو آیت ابتدا میں ہے, ہم نے دیکھی ایک بحث کی تھی وہاں پر کہ واو جو ہے بھائی واو اور, لیکن اس اور میں کئی قیامتیں چھپی ہوئی ہیں. یعنی اب ہمارے ہاں یہ اور یا واو جو ہے یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتی جیسے کہ مثلا ایک واو کا ہم نے مطالعہ اور اس وقت بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا تھا میں نے کہ وہ کیا کرتی ہے جس طرح ہم یعنی بولتے ہیں. چنانچہ دیکھیے کہ یہاں جب ترجمہ کیا گیا ہے تو اس چیز کو رکھ دیا گیا ہے اس کی جگہ کے اوپر.
یعنی وہ اس کو بیان کر دیتی ہے، وہ اس کو، اس کی کچھ مثالیں میں نے اس وقت دی تھیں، بہت سی آیات اس مفہوم کی موجود تھیں جس میں یعنی کے معنی میں نے آپ کو بتایا کہ استعمال ہوتے. اب یہ طریقہ نہیں ہے، اب تو آنی یعنی یہ استعمال ہو جاتا ہے. اچھا، اس طرح دیکھیے طریقے سے یہ جو واو ہے اس کو کہتے ہیں فنی اصطلاح میں بیان کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. یعنی آپ بات بیان کرتے جا رہے تھے تو قدیم عربی میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ یعنی، یہ نہیں کہا میرا مدعا یہ ہے، یہ نہیں کہا میرا مطلب یہ ہے، آپ نے بات بیان کرنی تھی، ایک واو بولی اور جملہ بول دی. اب اگر آپ اس سے مانوس نہیں ہیں تو ایک مصیبت آ جائے گی نا. یعنی اگر انس نہیں ہے، آپ فرمائیں گے کہ کتنی مصیبت آ جائے گی. بھائی یہ واو قرآن مجید میں کبھی گن کر تو دیکھو کتنی بار استعمال ہوئی ہے. یعنی مصیبت ایک جگہ نہیں آئے گی، سینکڑوں جگہوں پر آ جائے گی. ایک پہلو اس کا. اچھا، یہ جو واو ہے اسی طرح یہ تفصیل کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. جس معنی میں ہم بولتے ہیں چنانچہ، جس طرح ہم بولتے ہیں اس طرح بولتے ہیں نا. بس چنانچہ کے معنی معلوم ہے، کسی لفظ کے معنی جان کر تو کبھی ہم لفظ بولتے ہی نہیں ہیں. چنانچہ ہے نا، چنانچہ کا مطلب ہے اس طور سے، اس طریقے سے. مطلب یہ ہوتا ہے، فارسی کا لفظ ہے، ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک اسی مفہوم میں واو استعمال ہو جائے گی. اب آدمی کی بلا جانے کہ بھائی واو اور تھی، چنانچہ کیا ہو گیا. چنانچہ اس کی میں نے مثال دی تھی، انہی مثالوں میں دیکھیے وہ جو آیت تھی علمکم ما لم تکن تعلم، اور اس طرح ہم نے تم کو سکھایا وہ جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی یہ گویا اس پوری بات کے اوپر ایک چنانچہ ہے، اس طرح ہے، اس طور سے ہے، تو اس مفہوم میں آ جاتی ہے. اچھا، ایک اور دیکھیے دلچسپ چیز اسی واو کے بارے میں. اس نے کار کر دیا. یہ سورہ بقرہ ہے. آپ لوگوں کے پاس میں نے یہ کہا تھا ابتدائی سے کہ ایک چھوٹا قرآن ضرور لے کے آئیے. اس کی وجہ سے یہی ہے کہ میں یہ بتا دیتا ہوں ان کو کہ بھئی فلاں فلاں آیات، لیکن بہرحال پڑھاتے ہوئے کوئی اور پہلو سامنے آ جاتا ہے. تو سورہ بقرہ کی ذرا یہ 226 آیت، 226 226 آیت نکال لیجیے. نہیں معاف کیجیے گا، یہ اس کو میں بعد میں لیتا ہوں. اس میں ایک اور مسئلہ ہے. سورہ مجادلہ 58 سورہ ہے. سورہ مجادلہ 58 سورہ ہے. سورہ مجادلہ کے بالکل ابتدا 2 نمبر آیت نکال لیں. اس سورہ میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے زہار کا. یہ عربوں کی جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے. عربوں کے ہاں ایک طریقہ یہ تھا کہ بیوی پہ غصے میں آ گئے، اور شوہر چونکہ اپنا یہ ابدی حق سمجھتے ہیں کہ غصے میں آئیں گے، اور غصے میں آ گئے اور اس کے بعد ایک خاص جملہ بول دیتے تھے، انت علیہ کا ظہر امی، یعنی میں تجھے ہاتھ لگاؤں تو گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگاؤں. یہ طلاق کی بدترین قسم تھی عرب جاہلیت میں. تو اس میں جو زہر کا لفظ بولا جاتا ہے پیٹھ کے معنی میں، اس سے اصطلاح بنی زہار، اور پھر اس سے فعل بن گیا اور استعمال ہونے لگ گیا. تو یہ زہار کے مسئلہ ہے. یہ ایک خاتون تھیں، ان کے میاں بڈھے ہو گئے ہوئے تھے اور کچھ تھوڑی سی لٹک کھٹک بھی پیدا ہو گئی ہوئی تھی. ایک دن اسی طرح زہار کر بیٹھے، تو وہ بیچاری روتی پیٹتی ہوئی آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے آگے کہا کہ اب جب بڈھی کھوسٹ ہو گئی، بولنے کا مجھ میں یارہ نہیں، بچے میرے ہاں کوئی مزید پیدا نہیں ہو، مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، خدمت اس کی شب روز کرتے ہیں اور آج بیٹھے بیٹھے مجھے زہار کر بیٹھا ہے، تو کوئی راستہ نکالیے. تو یہ اس خاتون کے اس اصرار سے سورہ شروع ہوتی ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجک، یعنی اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا. ان اللہ سمیع بصیر، یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے بارے میں اپنا حکم بیان کیا ہے.
اچھا، یہ ظاہر ہے کہ اس حکم کی تفصیلات اس میں پیشنی میں آپ کو ایک واو سے متعارف کرانا چاہتا ہوں. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. قرآن مجید نے بات یہاں سے شروع کی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں جنہیں ان کو جنا ہے. اب اس کے بعد کا جملہ ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَ، اس میں واو ہے. وَإِنَّهُمْ، اور وہ کہتے ہیں ایک ایسی بات جو نہایت بیہودہ ہے اور جھوٹی بات ہے. حکم بیان کرنے پہلے قرآن نے یہ تبصرہ کیا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، بیٹھے بیٹھے آپ بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ تم میری ماں ہو، اور اس کے بعد اس پہ طلاق واقع کرتے. تو پہلے اس قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک نہایت بیہودہ بات ہے اور جھوٹی بات ہے. اچھا، اس میں یہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ ہے نا، یہ بالکل اس معنی میں جس معنی میں آپ بولتے ہیں البتہ. اس کو کہتے ہیں استدراک کی بات، فنی اصطلاح. یعنی دیکھیے اب اس کا صحیح ترجمہ کیجئے. وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وہ البتہ ایک بڑی ہی اور نہایت جھوٹی بات کہتے ہیں. اب آپ لوگوں میں جو لوگ قرآن مجید کا کچھ ذوق رکھتے ہیں، میں نے اشارہ کر دیا، وہ جا کے ذرا اس کو اور میں ترجمہ کر کے دیکھیں، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اگلے جملے کا مدعا ہی بالکل ہٹ جاتا ہے. یعنی بالکل البتہ کے معنی میں گویا، یا بولتے ہیں نا آپ البتہ مگر، یعنی ہم بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے کہہ دیتے ہیں لیکن، مگر، البتہ. یہ استدراک کے الفاظ ہیں. یعنی گویا ہم نے ایک بات کہی اور اس بات کے اوپر ہم کوئی ایسی بات کہنا چاہتے ہیں، گویا جو چیز اس کے بارے میں اصول میں بیان کر رہے تھے اس کو ذرا ہٹ کر اس کے اوپر تبصرہ کرنا مقصود ہے. اس واو، استدراک کی واو کی مثال ہے جس پر میں نے ایک قانون معیشت میں بحث کی ہے، جو خود میراث کے احکام میں آتی ہے ایک جگہ کے اوپر. وہ اس میں ہوا یہ ہے کہ پہلے اولاد کے حصے بیان کیے ہیں، اس کے بعد واو کے ساتھ حصے بیان کریں. اب دیکھیے کہ اس طرح ہوتا ہے. ہماری اردو میں بھی اگر کروڈ کر لیا جائے تھوڑا جملے کو تو آ جائے گی. یہ ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ بھائی یہ میں نے ایک مٹھائی کا ڈبہ آپ کو دیا ہے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیے، اور آپ کے ابا ہوں تو ان کو اس میں سے ایک ٹکڑا دے دیجئے گا. بھائی میں ٹکڑا ہی کہا ہے، اسے زیادہ نہ دیجیے گا. تو اور آپ کے ابا ہوں، یہ بھی اصل میں استدراک ہے. البتہ والد صاحب ہوں تو ان کو ایک ٹکڑا دے دیجیے. یہ مٹھائی آپ بچوں کے لیے لے جائیے، البتہ والد صاحب ہوں. یہ اصل میں البتہ ہے جس کو ہم اردو میں بھی کبھی کبھی اور سے ادا کر دیتے ہیں. اچھا، میں نے یہ عرض کیا آپ سے کہ اب وہاں کیا قیامت آ گئی؟ اس میں قیامت یہ آ گئی کہ اگر اس کو استدراک کے لیے لیا جاتا تو کوئی پیچیدگی نہیں تھی. اس کو اور کے معنی میں لے لیا لوگوں نے اور بالاجماع لے لیا. اور بالاجماع لینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اوپر بیان ہوا، مثال دے رہا ہوں، کہ 2 بہنوں کو 2/3 2/3 دے دو. اس کے بعد بیان ہوا ہے ماں اور باپ کو 1/3 دے دو. اس کے بعد بیان ہوا ہے کہ مزید کسی کو بھی 1/3 دے دو. کہاں سے دے؟ کچھ نہیں ہو سکتا نا. یعنی اس میں تو اب آدمی ادب کی بحث تو نہیں کر سکتا بھائی 2/3 کو 1/3 میں جمع کرو، اس کے بعد 1/3 کو جمع کرو، کیا کریں؟ تو یہ کر دیا لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، یہی فرمایا ہے. اب جب یہ ہو گیا کہ یہی فرمایا ہے تو اس کے بعد دیکھیے کیا صورتحال ہوئی. صورتحال یہ ہوئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اور اس پر سب کا اتفاق، یعنی کیونکہ یہ صورتحال ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں اب کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے کو 2/3 دو، بی کو 1/3 دو، سی کو بھی 1/3 دو. دیا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا اس کو ایسے کرو کہ ریاضی کے قاعدے کے اوپر اس کا اضافہ عقل نکالو اور برابر برابر کمی کر دو. اس کو ہماری میراث کے فن کی اصطلاح میں کہتے ہیں اول کرنا. چنانچہ اس وقت جتنی میراث تقسیم ہوتی ہے وہ یہی کر کے ہوتی ہے، ورنہ ہوتی ہے. اور اگر کوئی آدمی پوچھے کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے، یعنی اس کے اوپر سب سے دلچسپ تبصرہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، جو یہی حضرات نقل کرتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وہ کہتے ہیں اپنے ایک شاگرد کو کہ بھائی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کام کر ڈالا ہے، اول کرنے والا.
لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو خدا ریت کے ذروں کو گن لیتا ہے اس کو 2/3 اور 1/3 اور 1/3 جمع نہیں کرنا آیا. یعنی ایک عام آدمی کو بھی معلوم ہے کہ 2/3 میں 1/3 جمع کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا. تو وہ ایسے ہی ہے نا کہ یہ کہوں کہ یہ 10 روپے لے اور یہ دیکھیے یہ 2/3 ان کو دے دیں، 1/3 ان کو دے دیں، 1/3 ان کو دے دیں، کیا کریں گے؟ منہ پہ ماریں گے نا میرے. کہ حضرت آپ حساب سیکھ لیں پہلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2/3 اور 1/3 دینے کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے. یہ ایک واو ہے بس اور کچھ نہیں. یعنی استدراک کی واو ہے وہاں پہ، جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی. تو یہ واو یہ کرتی ہے، یعنی مگر، لیکن، البتہ، ان الفاظ میں جو مفہوم ہم ادا کرتے ہیں ان میں آ جاتی ہوگی وہی واو. آپ نے ڈکشنری نکالی، اس میں لکھا واو کا مطلب ہے اور. اب اور ہو گیا 2/3 اور 1/3 اور 1/3. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس زبان کے صحیح علم کے نہ ہونے کے نتیجے میں مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. مسئلہ اتنا بڑا پیدا ہو گیا، اور وہ کتنا بڑا پیدا ہوا ہے وہ میں زیر بحث لاؤں گا کسی وقت. تو آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے بھی بڑا پیدا ہوا ہے. یعنی اس میں صرف ایک ہی مسئلہ نہیں پیدا ہوا، مسئلوں کے اندر سے مسئلے نکل کھڑے ہوئے. جی میں نے تو اس کا مطلب بتا دیا آپ کو. استدراک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ لے جائیے مٹھائی، البتہ آپ کے والد ہوں تو ان کو اس میں سے اتنی پہلے دے دیجیے. اگر ظاہر والدین تو ہوں گے تبھی مر بھی جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں آپ 1/2/3 کو جمع نہیں کریں گے، پہلے والدین کو دے دیں گے، پھر باقی بچے ہوگے. تک یہ ایسے ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ 2/3 ان کو دے دیں، 1/3 اور آپ کہوں تو اس میں سے اتنا ان کو دے دیجیے گا. وہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ ان کو دیں گے، باقی کو تقسیم کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن اور یہ کہیں تو بالکل تقسیم ہو جاتی. وہ میں آپ کو بتا دوں گا، اس آیت کو میں زیر بحث لاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے اس میں کیا مسائل پیدا ہو گئے. تو یہ میں آپ کو دوسری مثال میں نے اب دی. یہ فعل ہے، ایک لفظ ہے عربی زبان کا خلقنا، ایک لفظ ہے الکتاب. تو اس کے جو شیڈز ہیں ان کی اگر صحیح اپریسیشن نہ ہو تو کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح یہ واو ہے، اگر اس کا صحیح طریقے سے آدمی اس کو نہ، اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بس آپ اگر پوری طرح مانوس نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس زبان میں آپ جینا سیکھیں، پوری طرح مانوس نہیں ہے تو آپ یہ ساری باتیں آپ نے سن لیں، لیکن دماغ پر تو وہی اور سوار ہے نا، اور دماغ پر وہی کتاب سوار ہے جو یہاں پڑی ہوئی ہے. اب ہوگا کیا؟ آپ حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، آپ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، اگر اس طرح جی نہیں رہے تو جو مانوس چیز رکھ دیں گے اور اٹھا کے رکھ دیں گے، اور اس کے بعد 2/3 1/3 اور 1/3 کو جمع کر کے 14 لگا دیں گے، اور اس میں نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. تو یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے، مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اس کی میں نے آپ کو اس لیے یہ مثال دی. اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے، یعنی یہ میں نے موٹی موٹی مثالیں دی، ظاہر ہے کہ نازک چیزیں جو ہیں ان کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. دوسری جو چیز ہے وہ قرآن مجید میں، یہ عربوں کا عجیب مزاج ہے، عربوں کا بھی اور اسی طرح تمام قدیم اقوام کا مزاج ہے. یہ جیسے کہ ہمارا مزاج اس سے بالکل الٹ ہے. یعنی یہ خواہش کرتے ہیں کہ بولنے والا جی جی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا. ان کے ساتھ ایک بڑا حادثہ یہ بھی ہے کہ جتنے معقول کام ان کی طرف منسوب ہے اتنے ہی نامعقول کام بھی لوگ ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. پورا قصہ سنا دو. پورا قصہ یہ ہے کہ حضرت بیان کیا جاتا ہے، یہ سمجھ لیجئے تاریخی قصے ہیں. تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے اندر بیٹھے، بڑے عالم ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے اور انہوں نے اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح سے یہ کہا کہ یہ میراث میں جو کچھ ہو گیا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ اول جو کر دیا گیا نا 2/3 اور 1/3 کو جو کچھ کر دیا گیا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ عمر نے کر دیا، یعنی یہ ان کی طرف منسوب کی جاتی بات. انہوں نے کہا یہ عمر نے کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جس وقت وہ کر رہے تھے اس وقت کیوں نہیں ان کو ٹوکا؟ کیونکہ وہ بڑے جذباتی تھے. یعنی یہ جو قصہ ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑے غیر معمولی جذبات میں الفاظ کہیں یہی کہ جس خدا نے ریت کے ذروں کو گن لیا
دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 2/3 اور 1/3 اور 1/3 کو جمع نہیں کر سکا، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ شدید تبصرہ ہے ان کا۔ تو انہوں نے کہا عطا بن ابی رباح نے کہ عمر جب یہ کر رہے تھے تو آپ نے کیوں نہیں ان کو پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے خوف بات آتا تھا، تو اس لیے اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو عطا بن ابی رباح نے کہا کہ پھر اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو جی چاہے کرتے رہیے، لوگ وہی کریں گے جو ہو چکا ہے، اور لوگ الحمدللہ وہی کر رہے ہیں جو ہو چکا ہے۔ بلکہ میں نے جب اس کے اوپر 1975 میں نے اس پر کام کیا ہے، اور جب میری تحقیقات اس میں شائع ہوئیں تو آپ اس کے اوپر جو ہمارے علماء نے اور میراث کے فن کے جو ماہرین سمجھاتے ہیں انہوں نے جو تنقیدیں کی ہیں وہ پڑھیے، بجائے اس کے شکر گزار ہوتے وہ۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہو تم جب کہ سارے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی حکمت ہے کم کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 2/3 دو، ملتا نہیں 2/3، کہتے ہیں یہ بڑی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے بتا دیجئے، یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ ہے۔ اس میں اسی میراث کے زبان ہی کا ایک اور، عربی زبان ہی کا ایک اور مسئلہ ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جیسے جی یہ جو روایتیں ہیں نا ہمارے پاس، یہ 3ری 4تھی صدی میں جمع ہو کے آئی ہیں، اس لیے 3ری 4تھی صدی کے بعد تو یہ موجود ہیں کتابوں میں۔ اس سے پہلے کیا تھیں یہ کبھی روایت پر گفتگو ہوگی آگے، تو اس پر میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو، یعنی اس سے بہت مروب نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اسی میں ایک دلچسپ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میراث ہی کے معاملے میں ایک اسی یعنی قدیم عربی زبان کا اسلوب ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی حصوں کی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے جس میں اخیافی بھائیوں کو حصہ ملتا ہے اور سگے بھائیوں کو نہیں ملتا۔ اخیافی جانتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ ایک بیوی نے آ کے شادی کی ایک آدمی سے، اور اس کے کچھ بیٹے پچھلے اب مر گئی نا وہ، تو جو اس وقت بہن بھائی ہیں اس شوہر سے، ان کو حصہ اور ان کو مل جاتا ہے، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اسی طرح ان کے گھر میں مسئلہ پیدا ہو گیا، یعنی اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ مل رہا ہے، سگے بہن کو، ایک بالکل نامعقول صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے آگے کہا، جو جملہ انہوں نے بولا وہ یہ تھا کہ حب انا ابانا کانا ہمارا، تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمر سے کہا آپ فرض کر لیں ہمارا تھا، یہ میں لطیفہ نہیں بنا رہا، ہمارے یہاں میراث کی کتابوں میں عمومی روایت ہے، حب انا ابانا کانا ہمارا، آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہمارا باپ گلا تھا، ماں کے تو اسی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ تو بیان کیا تھا کہ حضرت عمر بڑے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ برابر برابر تقسیم کر لیں، یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ شریعت، قانون، خدا کہاں رہ گئے بھائی؟ اللہ تعالیٰ یا تو آپ نے ٹھیک سمجھی ہے بات کہ سگے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں دے رہے، تو پھر کہیے نہیں دے رہے، اور اگر انہوں نے دیا تو عمر کون ہوتے ہیں دینے والے؟ اور اگر آپ نے بات غلط سمجھی ہے تو اس پہ غور فرمائیے۔ تو اس کو کہتے ہیں قضیہ حماریہ، حمار کہتے ہیں گدھے کو، کیونکہ انہوں نے جملہ یہ بولا تھا نا کہ حب انا ابانا کانا ہمارا۔ تو ہماری میراث جو کا فن ہے، یہ جو تقسیم کی جاتی ہے میراث، آدمی مر جائے، اس فن کی جو بڑی بڑی عمدہ کتابیں، اس میں ایک پورا کا پورا عنوان ہوتا ہے قضیہ حماریہ، وہ گدھے والی بات، اور مانتے ہیں سب لوگ اسی طریقے سے اب بھی اس وقت۔ تو یہ مسائل یعنی سنگین ہے نا مسئلے، یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ میں کبھی آپ کو بتاؤں کہ مستشرقین نے اس طرح کے معاملات کے اوپر پھر کیسی تنقیدیں کی ہیں اور کیسا مذاق اڑایا ہے ان چیزوں کا، قضیہ حماریہ کا اور اس طرح کی چیزوں کا، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ دونوں جگہ کے اوپر بہت معمولی سا زبان کا ایک اسلوب ہے جس سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی زبان کا اسلوب سے کیا مراد ہے؟ زبان کا وہ طریقہ جو قرآن استعمال کرتا ہے، جو قدیم اس زبان کا اسلوب ہے، وہ اب نہیں رہا، ویسے ایسے ہم نہیں بولتے، ایسے ہم نہیں لکھتے، اور چونکہ نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ جو آدمی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے یا اس کو ترجمہ و تشریح کر رہا ہے تو یہاں بیٹھ کے دیکھے گا نا اس بات کو۔ تو جس طرح وہ کتاب کو ہر حال میں بک کے معنی میں لے لے گا اور آیت گڑبڑ ہو جائے گی، بالکل اسی طریقے سے اس میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ لفظ کے شیڈز ہوتے ہیں، لفظ یعنی ایک لفظ ہے، ابھی آگے نہیں مزید بڑھ رہا، ایک لفظ کے شیڈ ہوتے ہیں اور اس میں یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ موٹی موٹی چند مثالیں میں نے آپ کو، ایسی بے شمار مثالیں ہیں، یعنی بہت سے الفاظ ہیں عربی زبان کے کہ جن میں اسی طریقے سے، مثال کے طور پر جاتے جاتے میں بھی عرض کر رہا ہوں، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، کہ ہم آج کی زبان یا بعد کی زبان بولیں گے تو ہم
استعمال کریں گے پورا جملہ. مثال کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ میں اس چیز کو لازماً کروں گا، عربی میں بھی یہی بول دوں گا. اب جو قدیم زبان ہے اس کے اندر اسی بات کو ادا کرنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فعل کی بجائے فاعل بول دیں. مثلا یہ کہیں، آپ عربی میں کہیں گے انا افعل یا افعل، افعل میں کروں گا، لا بد ان افعل لازماً کروں گا. یعنی میں جب عربی میں بولوں گا کہ میں لازماً کروں گا تو میں کہوں گا لا بد ان افعل، لیکن قدیم زبان میں کہیں گے انی فاعل، بس یہ نہیں کہیں گے. اچھا، اب انی فاعل مطلب کیا ہوا؟ اس میں وہ جو ہے نا میں ضرور کروں گا، میں لازماً کروں گا، وہ الفاظ ہی نہیں، یہ صرف کنسٹرکشن سے ادا ہو گئے. یعنی لفظ کی کنسٹرکشن کو تبدیل کر دیا، ادا ہوگا. اب آپ اگر مثال کے طور پر زبان کا اچھا ذوق نہیں رکھتے یا اس زبان کے اس ادا سے واقف نہیں ہیں، زبان کی بھی ادائیں ہوتی، آپ اس سے واقف نہیں ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اس چیز پر ادا نہیں. قرآن میں ہے نا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اس میں فیصلہ کر لیا ہے کہ الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس کو بدل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں، یعنی لا بد ان اتم نوری نہیں کہا. لکھنے والا یہ پورا جملہ بولے گا، انہوں نے کیا کیا؟ لا بد ان اتم کی بجائے متمن، بس ختم ہو گئی. یعنی لفظ کو تبدیل کیا، اس کی ایک دوسری کنسٹرکشن کو استعمال کر دیا، تو یہ ساری بات ادا ہو گئی اس کے اندر. یہ قرآن مجید میں اتنی جگہوں پر ہے کہ کیا عرض کروں. یعنی یہ ایک مسئلہ ہے پورا کا پورا کہ لفظ اسی طریقے سے کئی جگہوں پر آپ دیکھیں منطقی بحثیں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے پڑھے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں جو فعل ہے ایک ہی فعل ہوگا، وہ کبھی فعل کی کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، کبھی انتہا کرنے کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، کبھی اس کو ہمیشہ کرنے کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، کبھی اس کا فیصلہ کرنے کے معنی میں استعمال ہو جائے گا. اس میں ہمیشہ کرنا، اس میں فیصلہ کرنا، یہ الفاظ نہیں ہوں گے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا. اب یہ شروع کیا کہ الفاظ نہیں ہیں وہاں پہ، لیکن اس زبان کا ذوق آشنا آدمی جو ہے وہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ 6 چیزوں کو مجھے زیر بحث لانا ہے، 6 کیٹیگریز کو، ایک کو میں نے 50 منٹ میں کوشش کی ہے کہ مکمل کریں.